السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا میں مسلم عورتوں کے حجاب کو لے کر ہر شخص اپنا اظہار خیال کر رہا ہے، ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلم عورتوں سے آزادی چھین لی گئی، کوئی کہتا ہے کہ مسلم عورتوں کو ایک پردے میں اور ایک حجاب میں قید و بند کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسلم عورتوں کو جو آزادی ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں مل پا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم ان تمام چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو ہمیں بات انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے؟ کیا اسلام میں عورتوں پر اتنی زیادہ اور اتنی سخت پابندیاں ہے کہ ہر شخص دیکھ کر کے ڈر رہا ہے کہ اسلام میں اتنی ساری پابندیاں، اسلام میں اتنی ساری سختیاں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بات کو سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جس شخص میں شرم ہوگی، حیا ہوگی اور وہ اپنی شرم اور حیا کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس ایمانی ایک درجہ موجود ہے، وہ شخص پکا اور سچا مومن ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مقدس پر، تو جو شخص مومن ہوگا اور جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کے پاس حیا بھی ہوگی اور شرم بھی ہوگی، اور وہ جو ہے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ایک حد درجے تک کوشش بھی کرتا رہے گا کہ کہیں میرے اندر بے حیائی نہ آ جائے۔ دوسری بات ہمیں سمجھنا ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے کے ساتھ پیدا فرمایا، کہ یعنی ایک طرف مرد ہے اور دوسری طرف عورتیں ہیں، تو ان دونوں کی جو فطری چیز ہے، یعنی جب مرد عورت کو دیکھتا ہے یا عورت مرد کو دیکھتی ہے تو ان دونوں کے آپس میں آنکھوں سے آنکھیں ملنے یا اسی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب سے گزرنے سے جو اندرونی خواہشات پہ ابھرتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ مومن بندوں سے حکم کر دیجئے، مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اور پھر دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں سے بھی حکم کر دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ تو ایک طرف مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا، یعنی کسی غیر محرم عورت پر نظر ڈالنے سے اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے اندر کچھ شرم، کچھ لحاظ ہے، تو اگر آپ کے اندر کچھ ایمان ہے تو آپ کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور دوسری طرف عورت کو بھی حکم کر دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ ان عورتوں سے بھی حکم کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کہ اگر عورتوں میں کچھ شرم اور لحاظ ہوگا اور کچھ ایمانی حصہ ان کے دلوں میں باقی ہوگا تو وہ کسی مرد کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف وہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے نہ دیکھے گی۔ تو یہ ایمانی حصہ بیان کیا گیا، یہ ایمانی پہلو بیان کیا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور پابندیاں دونوں پر ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عورتوں پر پابندی ہے بلکہ مردوں پر بھی پابندی ہے، کہ ادھر مردوں کو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور ادھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسری بات پھر کہا گیا کہ آپ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے اور بے شرمی سے اور بے حیائی سے بچانے کے لیے اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں کو پابند کر دیا گیا کہ آپ اپنا مکمل جو ہے لباس پہنیں گے اور آپ بھی اپنا مکمل لباس پہنیں گے۔ یعنی کہ پابند کر دیا گیا کہ مرد کا جو لباس ہے، سطر ہے، وہ ناف کے اوپر کے حصے سے گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو حکم کر دیا گیا کہ آپ کا سر سے لے کر کے پیروں تک کا یہ جو آپ کا پورا جسم ہے اس کو چھپانا آپ کے لیے
ضروری ہے کہ اگر مرد بھی جو ہے اپنے لباس کو اتار دے، عورتیں بھی اپنے لباس کو اتار دے، تو دنیا میں بے شرمی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، یعنی کہ بالکل بے حیائی عام ہو جائے گی۔ تو اس بے حیائی سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گے، آپ عورتیں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گے، اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو دنیا میں جو ہے ایک حیا باقی رہے گی، شرم باقی رہے گی، اور اسی سے جو ہے نسلیں چلتی رہے گی، معاشرہ باقی رہے گا، معاشرے کی عزت باقی رہے گی، معاشرہ کا احترام باقی رہے گا۔ ورنہ تو جو ہے بے حیائی اور بے شرمی کے عام ہونے کے بعد جو ہے معاشرے کی تباہی اور معاشرے کی بربادی آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔